پہلے کہ میں اپنا بیان شروع کروں مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی ہے۔ آج ایک صاحب کہہ رہے تھے سردی بہت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گرمی بہت ہو اور کوئی کہے کہ آج گرمی بہت ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ عطا فرما، اور ایک مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اگر سردی بہت ہو اور بندہ یہ کہے کہ آج سردی بہت ہے، اے اللہ مجھے زمہریر سے پناہ عطا فرما۔ زمہریر دوزخ کے اندر ایک طبقہ ہے جہاں سردی کا آغاز ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمہریر کا ذکر ارشاد فرمایا کہ جس میں جب کفار ڈالا جائے گا تو ان کے جسم سردی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اتنا عرصہ جب کوئی بندہ کہتا ہے سردی بہت ہے، اے اللہ مجھے زمہریر سے پناہ عطا فرما، اور پھر پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زمہریر سے پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم بھی کہہ دیتے ہیں، آپ سب مل کر کہیں آج سردی بہت ہے، اے اللہ ہمیں زمہریر سے پناہ عطا فرما، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی خوبصورت نعمت کا ذکر ہے کہ جو ہم میں سے اکثریت کے گھر میں موجود ہے۔ سب کے گھر میں نہیں ہے، اکثریت کے گھر میں موجود ہے، اور یہ اتنی پیاری اللہ کی نعمت ہے کہ اس نعمت کے ذریعے ہم بڑی آسانی کے ساتھ جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس نعمت کے ذریعے ہم بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نعمتیں تو اللہ کی بہت ہیں، لیکن یہ بڑی یونیک قسم کی نعمت ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت کے گھر میں موجود ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کے گھر میں یہ نعمت موجود نہیں ہوتی، پہلے تھی لیکن اب نہیں ہے۔ تو جو چیز ہو اور پھر چلی جانے کا اندیشہ بھی ہو تو اس کے بارے میں ہمیں اور زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ اب میرے پاس یہ نعمت موجود ہے، تو جب یہ نعمت مجھ سے چلی جائے گی تو پھر میں اس برکت سے محروم ہو جاؤں گا۔ وہ نعمت جو ہے وہ والدین کی نعمت ہے، اور جب میں اس پر دیکھ رہا تھا کہ ہم نے اس پر کچھ بات چیت کرنی ہے، تو قرآن پاک کے بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندوں میری عبادت کرو، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جب یہ بات بیان کی نا تو اس کے متصل ماہ بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین پر احسان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اچھا، یہ اسلوب کوئی اتفاقیہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بس اتفاقی طور پر جو ہے نا یہ ترتیب آ گئی ہے، اتفاقی نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفصیل اور اس کی توجیہ بیان کی ہے، جیسے ہے نا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے کہا کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، اور والدین پر احسان کرو۔
تو اس کی توجیہ بڑی پیاری بیان کی کہ جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو بندے کے دنیا میں آنے کا سبب حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ فاعل حقیقی کون ہے؟ سبب حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے نا۔ اور دنیا میں بندے کے آنے کا سبب ظاہری ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ ہمارے ماں اور باپ نہ ہوتے تو ہم بھی، یا ماں ہوتی باپ نہ ہوتا تو ہم، باپ ہوتا ماں ہوتی ماں نہ ہوتی تو ہم۔ ماں اور باپ یہ بندے کے دنیا میں آنے کا سبب ظاہری ہے۔ اسی آیت کے آخری حصے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا ارشاد فرمایا نا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن اس سے ریلیٹڈ بات ہے تو وہ میں آپ کو پہلے عرض کرتا ہوں۔ کیسے دعا کرنی ہے؟ کما ربا یا نی صغیرا، رب ارحمہما کما ربا یا نی۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب تو اللہ ہے نا، لیکن وہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ اے اللہ تو ان پر، یعنی میرے ماں اور باپ پر ایسے رحم کر، کما جیسا کہ ربا یا نی، انہوں نے پالا مجھے، صغیرن جب میں چھوٹا تھا، میرے چھٹپن کے اندر جب انہوں نے مجھے نازوں کے ساتھ اور پیار کے ساتھ جس طرح میرے اوپر رحم کرتے ہوئے مجھے پالا ہے، میرے مالک تو بھی ان پر رحم کر۔ تو دنیا میں آنے کا سبب ظاہری ہمارا کیا ہے؟ ماں اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا کوئی گناہ آپ سے پوچھے نا کیا ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو، ان الشرک لظلم عظیم، جسے ظلم عظیم کہا ہے قرآن نے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ہم نے جو یہ کہا نا کہ یہ نعمت ایسی ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا اپنے والدین کے متعلق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ دونوں یعنی ماں اور باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے لیے دوزخ بھی ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ اور والدین جو ہے یہ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، والدین کے، اب اندازہ کریں کہ جن کے گھر میں یہ نعمت موجود نہیں ہے وہ کم از کم اس فائدے سے تو محروم ہے۔ فرمایا کہ جو اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر دن میں ایک سے زیادہ مرتبہ زیارت کرے، 100 مرتبہ زیارت کرے، فرمایا جتنی مرتبہ زیارت کرے گا اتنے حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حج پہ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ 7, 8, 10 لاکھ تو لگتے ہی لگتے ہیں نا۔ تو گھر بیٹھے اگرچہ کہ وہ فزیکلی حج جو ہے اس کی برکتیں اپنی جگہ، لیکن حج کا ثواب گھر بیٹھے بیٹھے ماں اور باپ کے چہرے کی زیارت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کتنے مزے لگے ہوئے ہیں ان کے لیے جن کے پاس یہ نعمت
موجود ہیں۔ اور مزے کی بات ایک اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو باقاعدہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا، ان کے آداب کو بیان کیا قرآن پاک کے اندر۔ اور احادیث مبارکہ اگر دیکھی جائیں، ایک مرتبہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امّا کا، تیری ماں کا۔ اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد کس کا ہے؟ قال امّا کا، ارشاد فرمایا تیری ماں کا۔ قال ثم من، اس نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ قال امّا کا، فرمایا تیری ماں کا۔ ثم قال ثم من، پھر اس نے سوال دہرایا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو ارشاد فرمایا ابا کا، تیرے باپ کا۔ خدمت میں باپ کے مقابلے میں ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے۔ کس میں؟ یہ ذرا اہم بات ہے، اس کو توجہ کے ساتھ مجھے امید ہے آپ سنیں گے۔ خدمت میں باپ کے مقابلے میں ماں کا حق کتنے گنا زیادہ ہے؟ بھئی آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، آپ کہتے ہیں میں ماں باپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تو 75 روپے والدہ کو دیں گے اور 25 روپے والد صاحب کو دیں گے خدمت میں۔ لیکن اتنی بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ حکم ماننے میں، فرما برداری کرنے میں باپ کا حق ماں سے زیادہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء کے تحت کہ باپ جو ہے یہ حاکم ہے۔ ہمارے ہاں ماں کے فضائل یا ماں کے آداب بہت زیادہ بیان کی جاتے ہیں، کرنے چاہیے بھی، لیکن بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ باپ کو بالکل مائنس ہی کر دیتے ہیں، جبکہ چوتھے نمبر پر پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کا سب سے زیادہ حق ہے۔ ماں کے بعد کس کا حق ہے؟ دوستوں کا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ باپ کو بالکل مائنس ہی کر دیں، جبکہ بات ماننے کے اعتبار سے، فرما برداری کرنے کے اعتبار سے، اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا، خدا نہ خواستہ کبھی ایسے ہو جائے کہ ماں اور باپ کا حکم آپس میں ٹکرائے، ماں کے یوں کرو، باپ کے نہیں یوں نہیں کرنا، یوں کرو۔ اللہ نہ کرے کہ ایسی کبھی آزمائش ہو، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کو اس آزمائش میں نہ ڈالیں۔ لیکن کبھی اگر ایسا ہو تو باپ کے حکم کو ترجیح دی جائے گی، باپ کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ماں کی دل آزاری کر بیٹھے۔ تو حکم ماننے میں کس کی فرما برداری پہلے ہے؟ باپ کی۔ خدمت میں ماں کی ہے، کیونکہ خدمت میں ماں کس وجہ سے کہ ماں فزیکلی کمزور ہے، تو اس وجہ سے کہا کہ خدمت کے معاملے میں اپنی ماں کی زیادہ خدمت کی جائے۔ لیکن جب حکم ماننے کی باری آئے تو ویسے بھی والدین کو چاہیے کہ یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے، والدین اور اولاد کا جو رشتہ ہے یہ بڑا ایک غور طلب رشتہ ہے، اور بڑا یہ نازک معاملہ ہے۔ نازک ان معنوں میں، اس کی میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی اپنی والدہ محترمہ بی بی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ کافی عرصہ گزر گیا، ایک مرتبہ ارشاد فرمانے لگی بیٹا تم میرے ساتھ کھانا بیٹھ کے کھاؤ، میرا دل کرتا ہے تم اور ہم مل کے کھانا کھائیں۔ جو جواب دیا بڑا قابل غور ہے، کہنے لگے کہ امی جان میں اس خوف سے آپ کے پاس بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک لقمے پر آپ کی نظر ہو اور آپ کی نیت ہو چکی ہو کہ اس لقمے کو آپ نے اٹھانا ہے، اور میں آپ کے اٹھانے سے وہ لقمہ، آپ کے اٹھانے سے پہلے وہ لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لوں اور میں کہیں بے ادب نہ شمار ہو جاؤں۔
اتنا محتاط یہ رشتہ ہے۔ اور ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے 40 سال تک اپنی اولاد کو کسی چیز کا حکم نہیں دیا، 40 سال تک، اس ڈر سے کہ یہ نہ مانا تو اس کی آخرت خراب ہو جائے گی، اس کی دنیا بھی خراب ہوگی۔ یعنی اب اندازہ کریں کہ کتنا محتاط یہ رشتہ ہے کہ اولاد کو حکم ہی نہیں دیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مان نہ سکے اور گناہگار ہو جائے۔ تو اس طرح کی آزمائش میں اولاد کو، والدین کو بھی چاہیے کہ وہ نہ ڈالیں، اور سوچ سمجھ کر کوئی بات اگر کرنی ہو تو کریں، اور خاص طور پر اگر دونوں کے مابین کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر اس چیز کو امپلیمنٹ کروائیں۔ ایسا نہ ہو والدہ کہ یہ اور والد آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور اولاد گناہگار ہو رہی ہے، اب ایسا موقع اگر بالفرض بن جائے تو باپ کے حکم کو ترجیح دی جائے گی۔ ماں اور باپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا کہ یہ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ جنت ان معنوں میں ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں تو جنت ہی جنت ہے، اور دوزخ ان معنوں میں ہے کہ اگر ہم ان کی نافرمانی کریں تو دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج میں اور آپ اس وقت جس مقام پر کھڑے ہیں، حقیقت میں یہ ہمارے ماں اور باپ کی کوششیں اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آج ہم بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں نا میرے باپ نے، میری ماں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، اور اگر گھر میں خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ ایک بیٹے کو تھوڑا زیادہ مل گیا ہے، دوسرے کو کم ملا ہے، تو وہ طعنہ دیتا ہے ماں باپ کو، سب کچھ تو بڑے کو دے دیا ہے، سب کچھ تو چھوٹے کو دے دیا ہے، میں اب ان کی کیسے عزت کروں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی طرح کا ایک استفتاء پیش کیا گیا، سوال پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ اگر ماں اور باپ ظلم کریں تو ارشاد فرمایا فَإِنْ ظَلَمَاهُ فَإِنْ ظَلَمَاهُ فَإِنْ ظَلَمَاهُ، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اگر وہ تم پر ظلم بھی کریں، اگرچہ تم پر ظلم بھی کریں، اگرچہ تم پر ظلم بھی کریں، پھر بھی کیا کرنا ہے تم نے؟ ان کی دل آزاری نہیں کرنی، ان کا دل نہیں دکھانا۔ آج اس مادیت کے دور کے اندر جہاں بہت ساری ہمارے اندر غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں، وہاں ماں اور باپ کی رسپیکٹ، ماں اور باپ کی فرما برداری، ماں اور باپ کی خدمت، یہ بھی گویا کہ رخصت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بچہ جو ہی تھوڑا سا اوپر ہوا، خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ کی ماں اور آپ کا باپ دل سے آپ کے ساتھ راضی نہیں ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں دعا کرنا، ماں باپ کی دعا، ماں اور باپ دونوں کی دعا، کہتے ہیں نا ماں کی دعا جنت کی ہوا، میں تو کہتا ہوں ماں اور باپ دونوں کی دعا جنت کی ہوا۔ اور لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، تو ایسے نہ کہا کریں کہ باپ اور ماں دونوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ باپ کم ہے کوئی، بلکہ ایک بندے نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ ماں جب بچے کو اٹھاتی ہے نا تو وہ ادھر کمر پر بچے کو بٹھاتی ہے تاکہ اس کا سر میرے سر کے ساتھ ہو، اور جہاں تک میں دیکھتی ہوں میرا بیٹا بھی وہاں تک دیکھے۔ اور باپ جب اٹھاتا ہے نا تو وہ کندھے کے اوپر اٹھاتا ہے، اور باپ کہتا ہے کہ جہاں تک میری نظر بھی نہیں جاتی میرا بیٹا وہاں دیکھے۔ اور ماں اور باپ واحد پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں واحد ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو اپنی اولاد کو اپنے سے اوپر دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ آج میں اور آپ ایک دوسرے سے اپنے سے اوپر دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ماں اور باپ صدقے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد وہاں تک جائے جہاں ہم بھی نہیں جا سکے ہیں۔ اور ماں اور باپ کی جو محبت ہوتی ہے نا یہ بے لوث ہوتی ہے، بے لوث محبت ہوتی ہے۔
اس میں کوئی لالچ نہیں ہے۔ دنیا کی ساری محبتوں کے اندر لالچ ہو سکتی ہے، لیکن ماں اور باپ کی بچے سے جو محبت، اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے، اس میں لالچ نہیں ہے، اس میں خود غرضی نہیں ہے۔ چلیے اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جن لوگوں کے بچے اپاہج ہوتے ہیں، اسپیشل ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، اب ان کو پتہ ہے کہ ساری زندگی اس بچے نے ہمیں کچھ کما کے کھلانا نہیں ہے۔ آج تو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ شاید بچے، ماں باپ اس وجہ سے بچوں کے ساتھ اتنا کر رہے ہیں کہ یہ بڑے ہوں گے، کمائیں گے، کچھ سکھ دیں گے، لیکن جن کے بچے اپاہج اور معذور ہوتے ہیں ان کو تو کوئی امید نہیں ہے کہ ہمارا بچہ ہمیں کچھ کما کے کھلائے گا، لیکن ساری زندگی اس بچے کو وہ اٹھا کے پھرتے ہیں، گویا کہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ انہیں یقین ہے کہ اس سے ہمیں کوئی مادی فائدہ نہیں ملے گا، لیکن اس بچے کو کیا کرتے ہیں؟ ساری زندگی پالتے رہتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب پتہ ہو جائے، یقین ہو جائے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دیں، مار دیں، لیکن والدین کبھی بھی ایسا نہیں کرتے۔ اچھا ایسا بچہ ہو جس کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو، والدین پھر بھی اس پر جان نچھاور کرتے ہیں، ساری زندگی اس کو اٹھا کے پھرنا پڑے تو پھر بھی اسے تنگ نہیں آتے۔ جبکہ اولاد اگر ماں اور باپ بوڑھے ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، چارپائی پہ پڑ جائیں، تو اولاد کیا کرتی ہے؟ اگر خدمت کرتی بھی ہے نا تو کچھ عرصے کے بعد دل تنگ آ جاتا ہے، اور دیکھنے والے بھی لوگ بھی پھر کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ تیرا یہ چلہ ختم ہی ہو جائے۔ اولاد تو یہ بات سن لیتی ہے کہ تیرا یہ چلہ ختم ہو جائے، اللہ انہیں سنبھال لے، لیکن کسی ماں اور باپ کے سامنے جا کر بچے کے بارے میں کیا کر دیکھیے گا کہ اللہ اسے سنبھال لے؟ سنتے ہیں؟ کبھی نہیں سنتے۔ تو ماں اور باپ کی جو محبت اور شفقت ہوتی ہے یہ بے لوث ہوتی ہے، بے لوث ہوتی ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وقت ہمارا تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے، میں بہت کچھ اس عنوان سے آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر آج اولاد، خاص طور پر جو تھوڑے جوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، وہ باپ کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کا دور کچھ اور تھا، ہمارا اور ہے، آپ کا وقت کچھ اور تھا، اب وقت بدل گیا ہے، آپ کی سمجھ میں اس زمانے کے نشیب و فرائض نہیں آتے، لہذا ماں اور باپ کو وہ اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور چڑھتے ہیں، بلکہ ماں اور باپ ڈرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کے سامنے اگر کوئی بات کریں گے تو یہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب دین سے دوری کے سبب ہے۔ ہمارا دین ہمیں ماں اور باپ کی جتنی رسپیکٹ سکھاتا ہے، جتنی تعظیم سکھاتا ہے، یاد رکھیں کہ اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب کے اندر اتنی خوبصورت تعلیمات نہیں ہیں۔ جس مغرب کے پیچھے ہم پاگل ہو کے بھاگ رہے ہیں نا، انہوں نے ہمیں پتہ ہے کون سا کلچر دیا ہے؟ اولڈ ہاؤسز کا، جہاں ماں اور باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو جا کر داخل کروا دیں، جبکہ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، ہمیں ہمارے قرآن نے جو سکھایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں اور باپ جتنا بوڑھے ہوتے چلے جائیں، جتنے کمزور ہوتے چلے جائیں، اتنا ہی تمہارا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اگر بڑھاپے کی حالت میں تم انہیں پاؤ تو انہیں اف تک نہ کہو۔ یہ لفظ اف جو ہے نا، اف 12 توجیہات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ اف کی بیان کی ہیں۔ لفظ اف کہا تم اف نہ کہو، یہ اف کا ہی لفظ قرآن میں کیوں استعمال ہوا؟ کوئی اور لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس کی کیا کیا توجیہات ہیں، اس کی کیا کیا وجوہات ہیں،
یہ لفظ کتنا ایلیکوینٹ ہے، کتنا فصیح ہے، اس کے معنی کے اندر کتنی وسعت ہے، اس کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اگلے جمعے بیان کریں گے۔ آپ وقت پر تشریف لائیں، اور خاص طور پر یہ ہمارا بیان انشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کے لیے، اور جن کے والدین زندہ ہیں انشاءاللہ، جن کی دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ لیکن اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے ماں اور باپ کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، خدا کی قسم ہمیں اللہ وہ چیزیں عطا فرمائے۔ آج ہم کہتے ہیں نا یار میری محنت ہے، میں محنت کروں گا تو یہاں تک پہنچوں گا، اگر تیرے ماں اور باپ کی دعاؤں کا سہارا نہ ہوا تو کبھی بھی نہیں وہاں تک پہنچ سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔